اس کو ہٹاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام زاہد سعید صاحب، یہ بیٹھے ہوئے تمام معززین، اور میں تھوڑا سا چینج کروں گا، چیف گیسٹ میں نہیں ہوں، چیف گیسٹ یہ بچے ہیں، ان سب کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں تھوڑا سا یہ جو ایک محمد صاحب فرما رہے تھے کہ زاہد سعید صاحب سے جو میرا ایک تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ شاید 23-24 سال ہو گئے، اور باوجود اس کے کہ ہم دونوں مختلف سیاسی نظریات کے حامل لوگ ہیں، لیکن ان 23-24 برسوں میں ہمارے ذاتی تعلق میں ان سیاسی یا نظریاتی اختلاف کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آیا۔ ہمیشہ میں وزیر تھا، نہیں تھا، یہ کیا کر رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے، ہمارا آپس میں ایک تعلق بہت اچھا رہا اور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ رہے گا بھی۔ میں زاہد سعید صاحب کے تقریباً جتنی تقاریب ہوتی ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے، ان کے اسکولس کے حوالے سے، گرین کرسنٹ ٹرسٹ کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، مجھے یہ دفعہ وضو کرتے ہیں، اور میں نے کبھی بھی ان پروگرام میں اس لیے شرکت نہیں کی یا زاہد سعید نے کہا ہے جانا پڑے گا۔ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں، جن بچوں کو یہ بلاتے ہیں، جن بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، مجھے ان میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے، مجھے اپنے پروگرام محسوس ہوتے ہیں، اور ہمیشہ مجھے وہاں کر خوشی ہوتی ہے، اور آج بھی مجھے یہاں کر بہت خوشی ہوئی ہے، اور میں یہ کوئی اپنی ذمہ داری سمجھ کے نہیں آ گیا ہوں، کوئی فٹیگ سمجھ کے نہیں آ گیا ہوں، مجھے خوشی سے یہاں آنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی جب آپ زحمت دیں گے، بلائیں گے، میں ضرور وہاں پہ آتا رہوں گا۔ یہاں ایک بچے نے تقریر کی تو زاہد سعید صاحب نے کہا کہ یہ مستقبل کا جو ہے وہ شاید صحیح نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ شاید اس عمر میں اتنی اچھی تقریر کرتا ہوں گا، نہیں، میں بالکل نہیں کرتا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے غالباً 1995 میں، آج سے 29 برس پہلے اپنی پہلی تقریر کی تھی، اور اس وقت میری عمر 23 برس تھی، اس بچے کی عمر شاید 8 یا 9 برس، تو بہت فرق ہے۔ اس کی عمر میں نے تقریر کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا، تو اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو یہ بچہ شاید مجھ سے بہت آگے نکل جائے گا، اس لیے کہ جس عمر میں بولتے ہوئے ہچکچاتا تھا لوگوں کے سامنے، یہ بچہ جو ہے بڑا زبردست انداز میں فل بدی اس نے جو ہے تقریر کی ہے۔ کوئی ظاہر ہے اس نے یاد ضرور کی ہوگی، لیکن اس کے ہاتھ میں پرچہ نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں کاغذ نہیں تھا، اس نے وہ تقریر یاد بھی کی، اور اس کے اندر کانفیڈنس بھی تھا، اور اس کا جو انداز تھا وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ تو یہ بچہ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح زمین سے بہت آگے جائے گا۔ دوسری بات، میں ہر جگہ یہ کرتا ہوں، جہاں مجھے طالب علم ملیں، جہاں مجھے بچے ملیں، وہاں میں اپنی کہانی لوگوں کو ضرور بتاتا ہوں۔ میں کسی بڑے خاندان کا آدمی نہیں ہوں، میں ایک عام سے خاندان کا آدمی ہوں، اور یہ بات مجھے بتاتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی کہ جب میرے دادا اور دادی جو دونوں ان پڑھ تھے، ان کو بالکل جب انہوں نے میرے والد صاحب کو پڑھانا شروع کیا، پڑھانے کی کوشش کی، ان دنوں میں ہمارے گھر میں فاقے ہوتے تھے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کی صورتحال میں گھر میں حالت ہو اور آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ میرے والد صاحب کیونکہ بڑے تھے بھائی بہنوں میں، تو انہوں نے پڑھانے کی ان کو کوشش کی، اور خیر تھوڑی محنت کی، تھوڑی کچھ ادھر ادھر سے سپورٹ ملی، وہ پڑھ گئے کسی طرح سے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت شاید فیس بھی بہت کم ہوتی ہوگی، جو یہ بورڈ کی فیس جمع کراتے ہیں بہت کم ہوتی ہوگی، تو وہ فیس دینے کے پیسے بھی نہیں تھے، وہ فیس دینے کے لیے بھی میری دادی کو اپنے کپڑے بیچنے پڑے تھے، کوئی ایک دو اچھے سوٹ انہوں نے بیچ دیا اور فیس جمع کرائی۔ اس کے بعد جب میرے والد صاحب نے گریجویشن کر لی تو ان کو بینک میں نوکری ملی، اور بینک میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جب بینک میں نوکری ملتی ہے تو اس کے بعد بینک کوئی سیکیورٹی ڈپازٹ جو ہے لیتا تھا ان سے، جس کو ملازمت کرتے تھے ان سے کچھ پیسے سیکیورٹی کے طور پہ لیے جاتے تھے، ان کے پاس وہ پیسے بھی نہیں تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا جو ریلوے سے ریٹائر ہوا تھا، غریب آدمی تھا، ریلوے سے ریٹائر ہوا تھا، اس کو پتا چلا یہ، اس نے وہ پیسے آ کے دیے اور کہا کہ یہ پیسے دے دو، جا کے آپ سیکیورٹی جمع کرو تاکہ آپ کو نوکری دی جائے۔ ان حالات سے میں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو بچے آج اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ شاید میرے والد صاحب سے زیادہ بہتر حالات میں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تعلیم ان کو شاید اس سے بہتر مل رہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ وہ ایک شخص نے جس نے آپ سے زیادہ مشکل حالات میں تعلیم حاصل کی، محنت کی، کوشش کی، اس نے، میرے والد صاحب نے جب پڑھتے تھے تو مزدوریاں بھی کرتے تھے، مختلف کام بھی کیے انہوں نے، لیکن وہ جب پڑھائی حاصل کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اس کو ایک راستہ ملتا ہے، ایک اپرچونیٹی ملتی ہے، وہ ملازمت میں آ جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے حالات تبدیل ہوتے ہیں، ایک پراپر گھر چلنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سارے شادی ہوتی ہے، پیدا ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص اگر مشکل حالات میں تعلیم حاصل کر لیتا ہے، پڑھائی کر لیتا ہے، تو پھر اس کی آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ تو میں کوئی 5ویں 6ویں نسل نہیں ہوں، میں اگر دادا سے شروع کروں تو دوسری نسل ہوں۔ میرے والد صاحب نے پڑھائی حاصل کی اور میں نے ان سے بہتر کی، اب میرے بچے مجھ سے بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ سلسلہ ہے جو آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی صاحب، جو آپ 32-33 ہزار بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ 32-33 ہزار خاندانوں کا فیوچر اب تبدیل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہی واحد راستہ ہے۔ کوئی یہ جو آپ دکھا رہے ہیں چائنا کی وائنا کی، غلط دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ اگر ملک نے ترقی کرنی ہے، معاشرے نے سدھرنا ہے، خاندان ہے، بچوں کو نہیں ملے گی، تب تک کوئی چیز تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ ہماری خامی ہے، اس میں ظاہر میں بھی شامل ہوں کیونکہ میں حکومت کا حصہ ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے، اس صوبے کے، اس شہر کے ہر بچے کو تعلیم مہیا کریں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری ناکامی ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے۔ تو جہاں مجھے ایسے لوگ ملیں جو بچوں کو پڑھانے کا کام کر رہے ہو کسی بھی طرح سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں، حکومت کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں۔ تو حکومت کی یہ پھر فرض بن جاتا ہے، اولین ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے اسکولوں میں سب بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے، آؤٹ اسکول بچے ہیں، اور کوئی ایسا شخص آتا ہے، کوئی ادارہ آتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں 100 بچوں کو میں پڑھا دوں گا، 200 کو میں پڑھا دوں گا، 500 کو میں پڑھا دوں گا، یہاں تو 32,000 کی بات ہو رہی ہے، 33,000 کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر پڑھا رہا ہے تو وہ حکومت کا اور ریاست کا ہاتھ بٹا ہے۔ اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھ کے ایسے تمام لوگوں کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی سپورٹ کر لوں، ہمت افزائی کروں، کہ حوصلہ افزائی کروں، تاکہ وہ سلسلہ آگے بڑھے، اور جو بچے اسکولوں میں آج نہیں ہیں ان کو کسی طرح سے تعلیم سے روشناس کرا سکیں، پڑھا سکیں، اور اپنے صوبے کا، شہر کا، ملک کا اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ یہاں جن بچوں کو آپ نے بلایا، یہ آپ کے ان 33 ہزار بچوں میں بھی 2,500 ان سے منفرد بچے ہیں جن کے والد یا والدہ آج دنیا میں نہیں ہیں۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو ان کا کیا ہوگا۔ تو وہ اگر سوچ ہم ان بچوں کے متعلق بھی اپنے آپ کو ڈال لیں کہ ہمارے بچے ہیں اور ان کا والد نہیں ہے یا والدہ نہیں ہے، اور ان کو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، کوئی ان کو آگے بڑھانے والا نہ ہو، کوئی ان کی سرپرستی کرنے والا نہ ہو، تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ اور یہ عام سی بات ہے، اگر آپ نوجوانوں کو، بچوں کو کوئی پازیٹیو سائڈ پہ نہیں لے جائیں گے تو انسانی ذہن ہے وہ ساکت نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے، یہ ڈائیورٹ ہو جائیں گے کہیں اور برے کاموں میں چلے جائیں گے، اور پھر برے کاموں میں جب جائیں گے تو پھر اس کے اثرات ہمارے معاشرے پہ آتے ہیں، سوسائٹی پہ آتے ہیں، پوری سوسائٹی ہماری خراب ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے میں نوجوانوں کو، بچوں کو ہم اس طرف لے جائیں جہاں پر یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکیں، مثبت ان کے جو پہلو ہیں اس کو اجاگر کریں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کریں۔ اور یہ ظاہر سی صاحب کی بڑی مہربانی ہے اور بڑی کاوشیں ہیں، بڑا وقت دیتے ہیں، بڑے ایفرٹ کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے انہوں نے اس کام کے ذریعے پھر لوگوں کا اعتماد بھی حاصل کیا ہے۔ یہ 170 اسکول چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ 33,000 بچوں کو تعلیم دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ ان کو لوگ اعتماد کی وجہ سے ان کو ڈونیشن بھی دیتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ 170 اسکولوں پر یا 33,000 بچوں پر رکنا نہیں چاہیے۔ اس کو بطور حکومت ہم نے بھی مدد کرنی ہے، جو صاحب ثروت لوگ ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کو مزید مدد کرنی چاہیے، اور جو ابھی تک ان کے نیٹ میں شامل نہیں ہے ان کو مزید آگے بڑھنا چاہیے، ڈونرز کی تعداد بڑھنی چاہیے تاکہ لوگ زیادہ پیسے دیں اور زیادہ اسکولز یہ چلا سکیں، زیادہ بچوں کو یہ پڑھا سکیں، اور تعلیم اچھی جو ہے وہ مزید بہتر کر سکیں۔ انہوں نے دکھایا ہے بہت سارے بچے ان کے جو ان کے اسکولوں میں پڑھے ہیں
وہ کہاں جا رہے ہیں, کس طرح کی تعلیم حاصل کرتے آگے پڑھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے بہت آگے چلے جائیں گے. میں بتا رہا تھا کہ اگر میں جو ہے وہ وزیر بن سکتا ہوں, سینیٹر بن سکتا ہوں, تو یہ بچے میرے والد صاحب کے مقابلے میں زیادہ بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ مجھ سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں, یہ مجھ سے زیادہ اچھے عہدے حاصل کر سکتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اور اس ملک کا وزیر اعظم بنے, اس ملک کا صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے, کوئی وفاقی وزیر بنے, کوئی کسی عہدے پہ جائے, اور کوئی ضروری نہیں کہ سیاسی عہدوں پر ہی ہے, کوئی اور اچھا بزنس مین بن سکتا ہے, کوئی اچھا سائنسدان بن سکتا ہے, کوئی اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے, کوئی اچھا انجینئر بن سکتا ہے. تو یہ جب اس طرح کے عہدوں پہ آئیں گے, اس طرح کی تعلیم حاصل کریں گے, تو وہ صرف ایک بات نہیں ہوگی, ایک شخص نہیں ہوگا, ایک ذات نہیں ہوگی, اس کے جو اثرات ہیں وہ پھیلیں گے, اور وسیع طور پر پھیلیں گے, ان کے خاندانوں تک پھیلیں گے, اور خاندانوں سے نکل کر سوسائٹی تک پھیلیں گے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں زید صاحب کہ مجھے آپ ہر دفعہ بلاتے ہیں, اور مجھے خوشی ہوتی ہے, اور میں انتظار کرتا ہوں کہ میرا پور والا آپ کا جو ہے وہ پروجیکٹ کب مکمل ہوگا. جو میرا آپ سے وعدہ تھا, جب میں نے افتتاح ہو رہا ہو, اس کا سنگ بنیاد رکھی گئی تھی, تو وزیر تعلیم تھا, اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وزیر تعلیم میں رہوں نہ رہوں, یہ مکمل ہو جائے گا, مجھے بلائیں تو میں ضرور اس میں آؤں گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وعدہ اگر آج تک قائم ہے, زندگی رہی تو اس پروگرام میں ضرور ہوگا. بہت بہت شکریہ. بڑی